بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تلاوت کے متعلق پڑھا کہ تلاوت کس طرح کی جائے اور تلاوت کے کیا آداب ہیں، اور اسی طرح آیت سجدہ کے متعلق بھی پڑھا، مفصل اس کا بیان ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت بھی کی، اور الحمدللہ کافی ساری خواتین نے تلاوت سنائی اور بہت اچھی تلاوت سنائی ماشاءاللہ، اور کافی امپروو تھا۔ اکثر خواتین کے جو سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ کے نام سے متعلق تھوڑی سی ابھی تک ہے ڈاؤٹ، کیونکہ اکثر خواتین کو دیکھا جب وہ پڑھی تھیں الحمدللہ رب، ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا نہیں ہوتا، باریک پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ لام سے پہلے زیر آ رہی، جیسے بسم اللہ، اب پاس بسم اللہ وہ پڑھتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ رب، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر خواتین کی یہ غلطی تھی۔ تو اب ہم نے تلاوت شروع کی ہے، تو تلاوت کے اندر جو اس کے آداب میں سے سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ وقف ہے۔ وقف یعنی رکنا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید عربی زبان کے اندر ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں پر ہم نے کیسے رکنا ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر معنی تو نہیں آتے، معنی نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے اردو کے اندر بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہا کہ رک جایا جائے تو معنی پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ معنی تو ہمیں نہیں پتہ ہوتے، لیکن ہم جہاں نہیں رکنا ہو وہاں ہم رک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو معنی مضمون بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو کے اندر بھی کئی ایسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کہ ذرا سا اس پہ آپ رک جائیں، کہیں غلط جگہ رک جائیں بات کرتے ہوئے، تو پورے کا پورا معنی چینج ہو جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم وقف پڑھیں گے کہ ہم نے وقف کیسے کرنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں وقف نہیں کرنا۔ اور یہ یاد رکھیں وقف ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہوتا ہے جا کے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر میں پڑھ رہا ہوں قل یا ایھا الکافرون، کافرون یہ آخری لفظ یہاں وقف ہو رہا ہے نون کے اوپر، ٹھیک ہے، اور بیچ میں کرنا قل یا ایھا، وہ ویسے ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کیا کریں کہ یہ اس کو جو الفاظ کے بیچ میں نہ رکیں نہ وقف کریں، ٹھیک ہے۔ اب بعض الفاظ کے بیچ میں رک جاتے ہیں اور پھر وہیں سے شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو جو آخری لفظ ہوتا ہے جہاں پر ہم رک رہے ہیں وہ لفظ کا آخری لفظ ہوتا ہے۔ اب اس لفظ کے اوپر کیا ہے یا نیچے کیا ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم نے یہاں رکنا کیسے۔ اب جیسے حرکات ہیں، زبر زیر پیش ہے، تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش ہے، مدہ ہیں، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے، حروف مدہ ہیں، الف واو یا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف سارے ہیں کہ یہ اگر آ جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر ہم وہاں رکیں گے کیسے۔ جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا کہ قل یا ایھا الکافرون، رون میں نے پڑھا نون کے صرف آواز آئی ہے، کیوں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب آج تک رکتے رہے لیکن ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم نے آخری لفظ جہاں ہم رکیں گے، آخری لفظ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس لفظ کے اوپر ہم نے کیسے رکنا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے وقف کی صورت، ٹھیک ہے۔ سب سے اوپر یہ زبر زیر پیشی ہے، پہلے پہ الکافیرو پیش ہے، الکافیرہ زبر ہے، الکافیری۔ اگر ان پیش ہو آخر میں، زبر ہو یا زیر، حرکات میں سے کچھ بھی ہو، تو اس صورت کے اندر ہم آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔
یعنی زبر زیر پیش ہٹا کے وہاں جزم لگا دیں گے. تو اس لیے اگر الکافرو وقف کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے الکافرو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے الکافر. الکافرہ پہ وقف کرنا ہے تو اس کو ہم الکافرہ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ الکافر. الکافری ان سب سے یہ آخر میں کیا آتا ہے؟ الکافر. ٹھیک ہے، یعنی حرکات میں سے زبر زیر پیش میں سے اگر وقف آئے تو وہاں پر آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے. ابھی میں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے، میں نے ساکن کر دیا انہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ حرکات میں سے زبر زیر پیش میں سے، ٹھیک ہے، زبر آ رہی ہے. تو اس لیے زبر زیر پیش کی صورت میں اس آخری لفظ کو جب ہم وقف کریں گے تو اس کو کیا کر دیں گے؟ ساکن. نمبر 2 تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اگر تو 2 پیش آتی ہے لاسٹ میں، آخری لفظ کی بات ہوتی ہے، یا 2 زیر آتی ہے، 2 پیش یا 2 زیر، تو اس صورت میں بھی ہم اس کو آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے. جیسے علیمن، اگر وقف کرنا ہے تو علیمن نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے علیم. ٹھیک ہے، اسی طرح عظیم، خبیر، قدیر، جیسے آتے ہیں قرآن ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہاں دیکھیں را 2 پیش رون ہے، لیکن ہم وقت پہ ہم نے قدیر پڑھتے ہیں. آج تک ہم پڑھتے رہے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم قدیر کیوں پڑھتے ہیں. تو 2 زیر ہو تو ان دونوں صورتوں میں آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے. اگر 2 زبر ہو آخری لفظ کے اوپر، اس صورت کے اندر 1 زبر پڑھی جاتی ہے. جب 1 زبر پڑھی جائے گی اس کے ساتھ ہمیشہ 2 زبر کے ساتھ الف آتی ہے. تو جب 1 زبر پڑھی جائے گی الف ہے تو یہاں الف مدہ بن گیا. الف مدہ ہے تو وہ کھینچا بھی جائے گا. اب بعض یہ بھی کرتے ہیں علیمن، اگر وقف کرنا ہے تو علیمہ، یا تو علیمن پڑھتے ہیں یا علیم یا علیمہ پڑھتے ہیں. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں حروف مدہ میں سے بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مدہ کے اوپر وقف نہیں ہو سکتا، اس کو اسی طرح پورا پڑھا جائے گا. تو علیمن سے اگر وقفہ کریں گے کیا پڑھیں گے؟ علیمہ. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، علیم نہیں پڑھیں گے. 2 زبر کے اندر ہم 1 زبر کو لمبا کر کے پڑھیں گے. آگے یہ جو گول تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گول تا، جیسے یہ لفظ ہے حسنتن، ٹھیک ہے، 2 گول تا ہے، حسنتن گول تا ہے، حسنتن گول تا. تو ان 2 جو گول تا ہوتی ہے اس کے اوپر ہم جب بھی رکیں گے وقف کریں گے تو یہ ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ہا میں بدل جاتی ہے، تا نہیں، حسنت نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ اکثر کیا سمجھے کہ 95% کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ گول تا پہ جب وقف کرتے ہیں رکتے ہیں تو وہ تا کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اور اب جیسے حسناتن وقف کریں گے حسنت نہیں ہوگا، حسنہ، تینوں میں سیم آواز آئے گی، حسنہ حسنہ حسنہ. تو گول تا پہ جب وقف ہوتا ہے تو وہ ہاں میں بدل جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر وہ پہلے سے ہی ہا ہے تو اس پہ صرف ہا کی آواز آتی ہے، وہ اسی طرح جو کھڑی زیر ہے. ٹھیک ہے، اب ہا کو آپ چھوڑے، کھڑی زیر کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش. اگر کسی لفظ کے آخر میں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے تو اگر کھڑی زیر ہے تو اس میں صرف اس کو بھی ہم ساکن کرتے ہیں، جیسے بھی سے بھی. ٹھیک ہے، اگر کھڑی زیر ہو تب بھی آخری وہ لفظ ساکن ہو جائے گا وقت کی صورت میں. لہو الٹا پیش ہو تب بھی لہ، وہ ہا جو ہے وہ الٹا پیش ہو ساکن میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن اگر کھڑا زبر ہے تو اس کو اسی طرح پورا پڑھا جائے گا. کھڑا زبر کے اوپر وقف کی صورت میں اس کو پورا پڑھتے ہیں. عیسیٰ سے عیسیٰ سیم ایک جیسا. اسی طرح موسیٰ موسیٰ ایک جیسا وہاں پڑھا جاتا ہے.
کھڑی زبر کے اوپر جب بھی وقف میں کھڑی زبر آ جائے تو اس کو پورا پڑھتے ہیں. وقف میں کھڑی زبر آ جائے تو اس کو پورا پڑھتے ہیں. اسی طرح جو حروف مدہ ہیں، مدہ کے اوپر وقف آ جائے تو وہ بھی پورا پڑھا جاتا ہے. مدہ کے اوپر جب وقف آتا ہے تو وہ بھی پورا پڑھا جاتا ہے. جیسے قال سے قال، قال یہ قال نہیں پڑھیں گے، اس کو الف کے اوپر وقف نہیں ہوتا. اسی طرح قالو سے قالو، سیم ایک جیسے پڑھیں گے. وقف اگر دیکھیں پڑھ رہے ہیں تو قالو، وقف کریں گے تو سیم قالو، چینج نہیں ہوگا. اسی طرح مالی سے مالی، سیم ایک جیسا پڑھیں گے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ حروف مدہ کے اوپر وقف نہیں ہوتا، جیسے ہیں ان کو ویسا ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وقف کی صورتیں ہوں گی کہ لاسٹ لفظ جہاں ہم وقف کریں گے تو اس آخری لفظ کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. اب یہ بات ہے کہ وقف کرنا ہی کہاں ہے. پہلے تو ہم یہ پڑھ لیا نا کہ اگر ہم وقف کریں گے تو یہ کام کرنا ہے. اگر ہم وقف ہم نے کرنا کا ہے، سب سے بہترین سب سے پہلے ہوتا ہے جہاں آیت ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سب سے بہترین ہے جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں وقف کر لیں، سانس لے لیں. سم ٹائم آیت لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بیچ میں کسی لفظ کے اوپر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ حسنتن کے لفظ پہ آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، یا حسنہ، پھر حسنتن پڑھ کے آگے پڑھیں گے. آگے کچھ اس کی علامات ہیں وقف کی، وہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. علامات وقف، یہاں کچھ علامات وقف ہیں. نمبر 1، وقف تام. یہ جو گول ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وقف تام. اس وقف کو کہتے ہیں وقف تام. گول دائرے کی اس علامت کا مطلب ہے مکمل رکنا، یعنی آیت ختم ہو گئی ہے، جملہ مکمل ہو گیا، اس علامت پر رک کر سانس لینا چاہیے. جیسے قل یا ایھا الکافرون، رک جائیں، آیت ختم ہو گئی. لیکن لا اعبد ما تعبدون، آیت ختم ہو گئی، رک جائیں. تو سب سے بہترین جگہ یہ ہوتی ہے وقت کی. دوسرا ہے میم. یہ نشان تلاوت جب ہم کریں گے بھی آپ نے پڑھتی ہیں سب، یہ نشان آتے ہیں آیت کے بیچ میں، ٹھیک ہے، الفاظوں کے اوپر. میم اس کو کہتے ہیں وقف لازم، یعنی یہاں وقف کرنا لازمی ہے، اس علامت پر رکنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آیت کا معنی تبدیل ہو. یعنی میم کا نشان جہاں بھی ہے وہاں آپ نے وقف کرنا ہے. وقفی صورت بتا دی کہ آخری لفظ پہ کیا ہوگا اور آپ نے کیسے رکنا ہے. آگے تو وقف مطلق، اس علامت پر رکنا ضروری ہے، یعنی آواز روک دیں اور سانس لے لیں، لیکن ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، یعنی جملہ چل رہا ہے لیکن بات کے دوران آپ یہاں رک سکتے ہیں. نمبر 4 ہے وقف جائز. جیم، یہ نشان ہوتے ہیں. یہ اس کا جیم اس کا مطلب یہ ہے وقف جائز. تو اس کا مطلب وقف مطلق. میم پورا نہیں لکھا ہوتا، پورا نہیں لکھا ہوتا ہے اس میں. تو جیم وقف جائز، یعنی اس علامت پر وقف کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے. یعنی وقف کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. اگر کریں گے تو بہتر ہے، اگر نہیں کریں گے تو بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. زا، اس کا یہ وقف مجوز، اس پر وقف نہ کرنا بہتر ہے. یعنی یہ زا جہاں آ جائے یہاں نہ رکنا وہ بہتر ہے. صاد وقف مرخص، یعنی اس علامت پر ویسے تو نہیں رکنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک جائے تو رکنا بھی جائز ہے. یعنی اس پہ بھی جیسے زا پہ ہے وقف نہ کرنا بہتر ہے، اسی طرح اس پہ صاد پہ بھی وقف نہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی رک جاتا ہے، تھک گیا یا سانس ٹوٹ رہا ہے تو تب بھی یہ رک سکتا ہے. اگر نمبر 7 سلے الوصل اولا،
یعنی بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیے جائے. یعنی یہ جہاں پر یہ نشان آ جائے آیت میں, یہاں بہتر کیا ہے کہ وقف نہ کیا جائے. قاف قیل علیہ الوقف, یعنی بعض لوگوں نے کہا یہاں وقف کیا جائے, لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا. یعنی جہاں کاف آ جائے وہاں بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے. صل قد یوصل, یعنی بہتر یہ ہے کہ یہاں رک جائیں, اس پہ جہاں یہ لکھا آ جائے وہاں رک جائیں, لیکن نہ رکنا بھی جائز ہے, کہ اگر کوئی نہیں بھی رکتا تو بھی جائز ہے. نمبر 10 قاف, یہاں وقف کرنا چاہیے, یعنی یہ علامت جہاں ہو وہاں پر وقف کرنا چاہیے. سکتہ, سکتہ کا معنی ہوتا ہے خاموش. یہاں پر تھوڑی دیر آواز بند کر دیں لیکن سانس نہ توڑیں. ٹھیک ہے, یہ چند جگہوں پہ آیا ہے, جیسے سورۃ قاف کا مثال ہے, جیسے من راق, من سانس نہیں لینا بیچ میں. ٹھیک ہے, من راق, آواز بند ہو جائے لیکن سانس جاری رہنا چاہیے. سکتہ, ٹھیک ہے, جہاں یہ لفظ لکھا آ جاتا ہے سکتہ, وہاں آپ کی آواز تو بند ہو جائے لیکن سانس نہ توڑے. 12 وقفہ, یہاں سکتے سے زیادہ دیر آواز بند کریں اور سانس نہ توڑیں. یعنی جہاں یہ لفظ لکھا ہو وہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کریں لیکن سانس نہ توڑیں. تو یہ چند علامات ہیں لازمی جن کا یہاں ذکر کرنا بہتر تھا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اس کو وقف کو دیکھنا ہے, یہ بہت اہم سبق ہے. اسی کے اوپر آپ کا قرآن کا پڑھنے کا سارا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بتا دیا, یہ بتا دیا کہ یہاں وقف ہو سکتا ہے, یہاں نہیں ہو سکتا. اب جہاں وقف ہو سکتا ہے وہاں پہ ہم نے وقف کرنا کیسے. اب یہ جو گول تا ہے, ٹھیک ہے, آیت کے آخر میں 2 زبر آ جاتی ہے تو 1 زبر پڑھ کے آپ وقف کریں. زبر زیر پہ آ جاتی ہے تو اس کو ساکن کر دیں. کھڑی زیر الٹا پیش آ جاتا ہے اس کو ساکن کر دیں. کھڑا زبر آ جاتا ہے تو اس کو پورا پڑھیں. حروف مدہ آ جاتے ہیں لاسٹ میں, اس کو پورا پڑھیں. تو یہ اس لیے آج یہ وقف بتا دی کہ تاکہ ہم قرآن پاک جب پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ کہاں ہم نے رکنا ہے, کہاں نہیں رکنا, اور کہاں رکنا ہے تو کیسے رکنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا سبق ہو گیا. باقی جو دیے تھے سورہ فاتحہ اس کو ایک دفعہ پھر دہرائی کر کے سنائیں, کیونکہ کافی ساری اس میں غلطی ہیں. تو ہماری نماز کا بھی سارا دار و مدار سورہ فاتحہ کے اوپر ہے, تو اس لیے وہ بہت بیٹر ہونی چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا پتہ نہیں گڈ بیسٹ بیٹر, کہ جو لاسٹ میں ہوتا ہے سب سے اچھا, تو سب سے جب آپ کو خود محسوس ہو کہ میں سب سے اچھا پڑھا تو وہ تب آپ کا ٹھیک ہوگا, کیونکہ ہماری نماز ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ لازمی ہے. تو آج جو اس کا آگے اس کو اور مشق نہیں کرتے. آج میرا ارادہ تھا آگے سورت کو ہی پڑھیں, لیکن پھر میں نے کہا پہلے اس کو آپ سورہ فاتحہ کو اچھا کر لیں, پھر انشاءاللہ العزیز اس کو آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز کل پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.